السلام علیکم دوستو، ون سیکشن ہے 173 CRPC 1898 میں اسٹیچوز میرے سامنے ہے۔ اسٹیچوٹ کی زبان یہ ہے، سیکشن 173 رپورٹ آف پولیس آفیسر۔ جب کسی مقدمے میں پولیس تفتیش مکمل کر لیتی ہے تو اس پر قانون نے یہ عائد کیا ہے کہ وہ اس مقدمے کی ایک مفصل رپورٹ انڈر سیکشن 173 دا کوڈ آف سول پروسیجر دا کوڈ آف کریمنل پروسیجر 1898 متعلقہ عدالت کے حضور پیش کرے، اور اگر پولیس نے مقدمہ خارج کر کے اس کی رپورٹ مرتب نہیں کی تو اس کے اوپر لازم ہے کہ چلان فارم پر مقدمہ کا چلان تیار کر کے عدالت کے حضور پیش کر دے، اور اسی چلان کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے عدالت مقدمے کا ٹرائل شروع کر دیتی ہے۔ اس کے اوپر کچھ سائٹیشنز نوٹ فرما لیں۔ جو سکے بند اتھارٹی اس میں سمجھی جاتی ہے اس کے پرنسپلز کے اوپر، وہ ہے PLJ 1973 ہے، کراچی 157 ہے، 2009 SCMR 393 ہے۔ جو 173 کی رپورٹ ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرائل جو ہے اس کا آغاز ہی 173 CRPC کے چلان سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک اہم سائٹیشن ہے 2011 ہے، SCMR 1430 پیج ہے۔ اس کے بعد 2007 PCRLJ 1515 پیج ہے، اور اس میں 2007 PCRLJ 1515 جو پیج ہے، اس میں اس کی تمام جو پرنسپلز ہیں سیکشن 173 پولیس رپورٹ انڈر سیکشن 173 CRPC وہ مفصل دیے گئے ہیں۔ پولیس جب چلان پیش کرتی ہے تو اس کو مختلف جو کالمز ہیں ان کو پر کرنا پڑتا ہے۔ یہ خانہ جات جو ہیں ایک فارم ہے، پریسکرائبڈ فارم ہے۔ فارم نمبر جو اس کے اوپر دیا گیا ہے وہ ہے 25.561۔ اس کے کل 7 کالم ہوتے ہیں۔ باقاعدہ اس کے اوپر کچھ سائٹیشنز موجود ہیں کہ چلان جو ہے اسی پریسکرائبڈ فارم کے اوپر ہی فل ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ PLD 2010 پشاور پیج ہے 54۔ چارج شیٹ کے لیے جو ہے نا جی یہ پریسکرائب فارم ہے اور اس کے 7 کالم ہوتے ہیں۔ 7 کالم جو ہے وہ ہم واضح کرتے ہیں۔ پہلا کالم جو ہوتا ہے چلان فارم جو ہے اس پہ پولیس کو فارم چلان مقدمہ مرتب کرتے ہوئے خانہ نمبر 1 جو ہے اس میں مدعی مقدمہ کا نام، مام ولدیت اور پتہ رہائش وغیرہ لکھنا ہوتا ہے۔ خانہ نمبر 1 میں لکھا ہوتا ہے کہ نام و پتہ مستغیث جو مدعی مقدمہ ہے اس کا نام پتہ لکھنا ہے۔ خانہ نمبر 2 یہ بڑا اہم خانہ ہے۔ خانہ نمبر 2 میں جب کسی مقدمہ میں
کسی نامزد شخص پر لگائے گئے الزام کے متعلق پولیس کو دوران تفتیش اس مقدمہ میں حقیقتاً ملوث ہونے کے بارے میں اطمینان بخش مواد میسر نہیں ہے. یعنی پولیس کہتی ہے کہ یہ بندہ اس الزام کے اندر ملوث نہیں ہے، یہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کے اوپر، جرم جو ہے اس میں بالکل اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو آخرکار پولیس کو اس شخص کو جب بے گناہ کرنا پڑتا ہے، اور جس کی وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ پولیس چلان فارم کے خانہ نمبر 2 لکھ دیتی ہے، اس کا نام لکھا ہوتا ہے خانہ نمبر 2 میں. میرے پاس سامنے ہے جی یہ چلان فارم جو ہے، لکھا ہے کہ نام ملزمان جو چلان نہ کیے گئے، یعنی جو بے گناہ کر دیے گئے. خانہ نمبر 2 کے حوالے سے جو کچھ اتھارٹیز ہیں وہ لکھ لیں. 1992 ہے SCMR 1857 اس کے پرنسپلز کو ڈرا کر رہی ہے، اور یہ واضح طور پہ کہتی ہے کہ خانہ نمبر 2 جو ہے چلان کا، اس میں رکھا گیا شخص ملزم نہیں ہے. جب کسی مقدمہ میں نامزد شخص کو پولیس تفتیش کے بعد بے گناہ کر کے اس کا نام فارم چلان کے خانہ نمبر 2 میں رکھ دیتی ہے تو قانون کی نظر میں وہ ملزم نہیں رہتا، نہ ہی اسے ملزم کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی جو حوالے سے ایک بڑا سکے بند پرنسپل اسٹیبلش کیا گیا، اتھارٹی بڑی کمال ہے، وہ ذرا بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے، وہ نوٹ فرما لیں. 2011 ہے YLR 2803 پیج ہے. اور یہ بات غور طلب ہے کہ خانہ نمبر 2 میں رکھے گیا شخص جو ہے کسی فریش مٹیریل کے بغیر بلایا نہیں جا سکتا. پولیس کی رائے ماننا جو ہے عدالت کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کرمنل لاء میں کہ ایڈکٹ آف پولیس از ناٹ بائنڈنگ آف دا کورٹ. لیکن پولیس تفتیش کے بعد جب کسی شخص کو اس کے خلاف الزام ثابت کرنے کے لیے مناسب اور اطمینان بخش مواد حاصل نہیں کر سکتی اور اسے بے گناہ کر کے اس کا نام خانہ نمبر 2 میں رکھ دیتی ہے، تو ٹرائل کورٹ جو ہے اس وقت تک اس شخص کو طلب نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اسے ملزم ثابت کرنے کے لیے کوئی تازہ مواد یا نئی شہادت صفحہ مثل پر نہیں مل جاتی. جب مل جائے گی دین عدالت اس کو بلا لے گی، خانہ نمبر 2 کے ملزم کو. قانون کہتا ہے کہ اس کو ملزم نہیں بلانا، لیکن جب انکریمنیٹنگ مٹیریل آ گیا ہے دین ان کو بلا لیا جائے گا. اس حوالے سے کچھ سائٹیشنز ہیں، نوٹ فرما لیں. NLR 1986 ہے، CR 144 پیج ہے. PLJ 2001 CRC کراچی ہے جی، پیج ہے 749. اور 1995 PSC کرمنل ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پیج ہے 547. 2003 ہے YLR 2331 پیج نمبر ہے. 2006 PCRLJ پیج نمبر ہے 994. 2007 YLR 1496 ہے پیج. 2003 PCRLJ 1041 پیج نمبر ہے. 2004 PCRLJ 129 پیج نمبر ہے، اور 2005 YLR 683 پیج نمبر ہے. انہی سلسلے میں خانہ نمبر 2 میں رکھے گئے شخص کسی مقام پر چیلنج کیا جا سکتا ہے. یعنی پولیس کی رائے کو ماننا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عدالت اس کو لازمی مانے، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ میٹیریل سامنے آ گیا ہے یا نئی شہادت سامنے آ گئی ہے تو باقاعدہ اس کو بلایا بھی جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ چلان کے خانہ نمبر 2 میں سرخ سیاہی سے لکھا ہوا نام جو ہے نا جی، وہ ان ملزمان کے لیے ہوتا ہے جن کو پولیس عام طور پر تو یہ ہے کہ
جو بے گناہ کیے گئے ہیں، لیکن چلان میں جب کوئی ملزم مفرور ہوتا ہے تو اس کا نام خانہ نمبر 2 میں سرخ سیاہی کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ملزم ابھی تک بھی مفرور ہے، اور اس کی مفروری کو ظاہر کرنے کے لیے خانہ نمبر 2 میں سرخ سیاہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ پرنسپل جو اسٹیبلش کیے گئے وہ لکھ لیں۔ پی ایل ڈی 2010 ہے، پشاور 54 پیج ہے۔ اس کے بعد پی ایل جے 2007 ہے، سی آر سی پیج ہے 1257 ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ چلان کا خانہ نمبر 3 جو ہے، ہاں چلان کا جو خانہ نمبر 3 ہے اس کے اوپر واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو کالم ہے اس میں 2 بنیادی طور پر ملزمان کے 2 خانے ہیں، 3 اور 4، بحراست اور بارضمانت۔ اب پولیس کو جو فارم چلان ہے اس کے خانہ نمبر 3 میں ان ملزمان کے متعلق لکھنا ہوتا ہے جن کو پولیس اپنی تفتیش میں گناہگار پا کر ٹرائل کیے جانے کے لیے چلان کر رہی ہے۔ یہ وہ ملزم یا وہ ملزمان ہوتے ہیں جو چلان مقدمہ میں پیش کرتے وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، اور انہیں پولیس ہر جو سماعت ہوتی ہے، جو پیشی ہوتی ہے، اس کے اوپر عدالت میں پیش کرنے کی پابند ہوتی ہے، اور ان کا پولیس کا پابند کیا جانا بہت سی سائٹیشنز میں واضح ہے۔ ایک سائٹیشن نوٹ کر لیں، پی ایل جے 2007 ہے، سی آر سی 1257 ہے جی پیج نمبر۔ اب خانہ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ فارم کے خانہ نمبر 4 میں اس ملزم اور اس ملزمان کے متعلق لکھنا ہوتا ہے جن کو پولیس اپنی تفتیش میں گناہگار پا کر ٹرائل کیے جانے کے لیے چلان کرتی ہے، لیکن یہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ عدالت سے ضمانت کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن پولیس کی تفتیش کے مطابق یہ مقدمہ میں ملوث پائے گئے ہیں، لیکن عدالت نے ان کو بیل گرانٹ کر دی ہے اور وہ بیل انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ خانہ نمبر 4 میں آ جائے گا۔ اس کے بعد چلان کا خانہ نمبر 5 آ گیا جی۔ خانہ نمبر 5 میں واضح طور پہ اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ مال مقدمہ جو برآمد کر کے قبضہ میں لیا گیا۔ فارم کے خانہ نمبر 5 میں ان برآمدگیاں جو ہیں، ریکوریز جو ہیں، ان کی تفصیل لکھنی ہوتی ہے جو تفتیش کے سلسلے میں پولیس کارروائی کے دوران اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، اور ان ریکوریز کو بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو کیس پراپرٹی بھی کہا جاتا ہے عام طور پہ۔ وہ سارے خانہ نمبر 5 میں آ جاتی ہیں جی۔ اس کے بعد چلان کا 6 خانہ ہے جی۔ اس میں وٹنسز کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ نام و پتہ گواہان، خانہ نمبر 6 ہے جی۔ ان گواہان کے نام و پتہ لکھے جاتے ہیں جو استغاثے کی تائید اور تصدیق کرنے کے لیے کمپلیننٹ کی طرف سے شہادت کے طور پر پیش کیے جانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ نمبر 7 آ گیا جی۔ فارم کا جو خانہ نمبر 7 ہے وہ واضح طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مختصر حالات مقدمہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں خانہ نمبر 7 میں پولیس کو مقدمہ میں لگائے گئے الزامات، تمام حاصل شدہ معلومات اور مقدمہ میں لگائی گئی تمام سیکشنز پر ایک مختصر کہانی لکھنا ہوتی ہے، ایسی کہانی جس کو پڑھ کے پورے مقدمے کی واضح طور پر سمجھ آ سکے، نامکمل نہ ہو۔ اس حوالے سے ایک سائٹیشن ہے بڑی، اس میں سارے پرنسپلز واضح کیے گئے ہیں۔ پی ایل ڈی 2010 ہے، پشاور 54 ہے جی۔ اب سی آر پی سی کے حوالے سے یہ چیز کے علاوہ ایک اور چیز آ جائے گی کہ چیئرمین نیب کا ریفرنس ہو اور ان کا جو پولیس چلان آ جائے، تو نیب کی جانب سے جب کسی شخص کی تفتیش یا انکوائری کے بعد اسے گناہگار پائے جانے کی صورت ہو جاتی ہے تو اس کا مقدمہ جب ٹرائل کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اسے جو چیئرمین نیب ہوتے ہیں اس کو خود یا کسی بااختیار افسر کے ذریعے ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے۔
وہ جو ریفرنس ہوتا ہے نیب کا وہ باقاعدہ پولیس رپورٹ کا ہی درجہ رکھتی ہے، یعنی وہ سیکشن 173 سی آر پی سی کا ہی درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی جو پولیس رپورٹ انڈر سیکشن 173 دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898. میری گپ شپ سننے کا آپ بہت شکریہ. اللہ حافظ.